देखिए پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور یہ ڈپکٹ کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ہمیشہ سے اپنی اکنامک پراسپیرٹی کا راستہ چھوڑ کر تو یہ جو جد و جدال کا راستہ جو ہے وہ اپنایا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں تباہ کیا ہے۔ میں آپ کو 1948 میں لے چلتا ہوں، اور اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے، جو بانی پاکستان بھی ہیں، محمد علی جناح، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کے اندر مداخلت کی جائے، ملٹری جو ہے وہ اپنی آرمڈ فورسز کو وہاں پہ بھیجا جائے، اور ڈوگرا راج ہٹا کر تو وہاں پہ خود قبضہ کر لیا جائے۔ اس وقت جو پاکستان آرمی تھی، اس کی جو کمان تھی وہ ایک انگریز افسر کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے محمد علی جناح صاحب کا جو حکم تھا وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو محمد علی جناح صاحب نے اس انکار کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ وہاں پر جو ہمارے قبائلی بھائی ہیں، جو ہمارے پشتون بھائی ہیں، آ، انہیں کشمیر کے اندر انٹر کیا جائے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ تو ہوا یہ، جو ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ انہوں نے محمد علی جناح صاحب کے حکم پر وہ کشمیر کے اندر انٹر ہو گئے، اور پھر انہوں نے سب سے پہلے یہ جو گلگت بلتستان جو ہے وہ اس کا علاقہ جو تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور تیزی سے کاروائی کرتے ہوئے پھر انہوں نے جو مظفر آباد اور دیگر جو اس وقت ہمارے آزاد کشمیر کے علاقہ جات ان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس دوران میں جو انڈین پرائم منسٹر تھے نہرو، ان کو ہوش آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر فوری کشمیر کے جو بقایا حصہ ہے اس کا ڈیفنس کا ارینجمنٹ نہ کیا گیا تو یہ سارے کشمیر کے اوپر پاکستان قبضہ کر لے گا۔ تو انہوں نے وہاں پر پھر وہ اپنی فوج کو بھیج دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے، قرارداد منظور کروا لی جنگ بندی کی، اور پھر وہ جو ہماری پیش رفت تھی وہ وہیں پر رک گئی۔ لیکن اس دوران میں بڑی دلچسپ ایک جو تھی وہ فینومینن ہوا، وہ یہ ہوا کہ وہاں کے جو کشمیری تھے انہوں نے یہ کمپلینٹ کرنا شروع کر دی کہ جو آپ نے وہاں پر کشمیری بھیجے، سوری قبائلی بھیجے ہیں ہماری آزادی کے لیے، تو انہوں نے تو ہمیں ہی لوٹنا شروع کر دیا، ہمارے خلاف ہی لوٹ مار کی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اور یہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئی کہ کشمیریوں نے یہ کمپلین کرنا شروع کر دی کہ بھی ان کی عورتوں کو بھی وہ اغوا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ریپ وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو پھر انہوں نے ان قبائلیوں کو فوری طور پر واپس بلایا۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں آگے، جنرل ایوب کا ایرا جو ہے، جنرل ایوب کا ایرا جو ہے وہ ہمارے بعض پولیٹیشنز یہ ہمارے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بڑا گولڈن پیریڈ تھا۔ اچھا، وہ اس میں ہمارے عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، وہ اپنی تقریروں میں اکثر جنرل ایوب خان صاحب کے دور کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اس دور میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ پاکستان میں آج تک نہیں۔ وہ ترقی نہیں تھی بھائی، وہ بھی ہم نے ایک امن کا راستہ چھوڑ کر، ایک تجارت کا راستہ چھوڑ کر، اکنامک پراسپیرٹی کا راستہ چھوڑ کر، تو ہم نے پھر وہ مرسنریز بننے کا فیصلہ کیا، وہی جنگ کا راستہ اختیار کیا، اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوسروں سے پیسہ لے کر تو ان کی جو پرائی جنگ ہے اس میں کودیں گے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے مایوپک جو ہمارے مفادات انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے پورے ملک کا جو مفاد ہے جو اس کو ہم داؤ پہ لگا دیں گے۔ تو اس وقت امریکہ اور سوویت روس کے درمیان جو تھی وہ کولڈ وار چل رہی تھی، اور اس کولڈ وار میں پاکستان کے پاس آپشن تھا کہ یا تو وہ امریکہ کو جوائن کر لے، اس کا کیمپ جو ہے، یا وہ سوویت رشیا جو ہے اس کے کیمپ کو جوائن کر لے۔ اور ایک تیسرا راستہ بھی پاکستان کے پاس موجود تھا، وہ تھا نان الائنمنٹ موومنٹ کا، جس میں بشمول ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا کے، اور اس میں بھی ہم شامل ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہم نے امریکہ کی طرف ہمارا رجحان ہو گیا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ امریکہ سے ہم ڈالرز لیں گے، اور پھر امریکہ کے کیمپ کو جوائن کریں گے، اور روس کو جو ہے وہ اپنا دشمن بنا لیں۔ تو پھر یہی کیا ہم نے اس وقت جو امریکہ کے دو بڑے جو معاہدے تھے، الائنسنس سے، اس میں ہم شامل ہو گئے، سیٹو اور سیٹو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے امریکی ڈالروں کے لیے پوری جو دنیا تھی اس وقت، جو اینٹی کیپٹلسٹ تھے، انہیں اپنا ہم نے دشمن بنا لیا۔ اس کے برعکس جو انڈیا تھا اس نے یہ راستہ نہیں لیا، اس نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے کنٹریز تھے، انہوں نے ایک نام موومنٹ بنا لی، نان الائنمنٹ موومنٹ، اور اس میں انڈیا جو تھا وہ امریکہ سے بھی اپنے انٹرسٹ کو لیتا رہا،
اور اسی طرح سے وہ سوویت رشیا کے ساتھ بھی اس نے اپنے اچھے تعلقات بنا کر رکھے، اور اس نے کسی بھی جنگی الائنس کا حصہ بننے کی بجائے ایک اکنامک پراسپیرٹی کا راستہ لیا۔ اپنے ملک کے اندر انہوں نے جو اس وقت فیوڈلزم تھا اس کا ادارے کو ختم کر دیا، لینڈ ریفارمز کی، ٹھیک ہو گیا، اور ایک مضبوط انڈسٹریلائزیشن کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ بالکل صحیح راستہ تھا۔ لیکن ہم نے اس کے برعکس جو ہے وہ امریکن جو الائنس تھا اس وقت روس کے خلاف بنا ہوا، تو اس کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنے جو پیٹی انٹرسٹ ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے پورے جو ملک کا مفاد تھا اس کو آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم جنرل ضیاء الحق کے دور کی طرف۔ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا وہ بڑا بھیانک دور تھا۔ اس میں جنرل صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ جو تھا الٹا، ان کی گورنمنٹ کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے سر پر بھٹو صاحب کا بھوت سوار تھا کیونکہ انہوں نے ان کا جوڈیشل مرڈر کر دیا۔ تو اب انہوں نے ملک کے اندر اپنے جو الائز جو تھے وہ انہوں نے ایتھنک بیسس کے اوپر ملک کو ڈیوائڈ کر کے تو کریٹ کیے۔ اس میں کراچی کے اندر ایم کیو ایم جو تھی وہ ان کے مائنڈ کی پیداوار تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے اس ملک کے اندر جو ریلیجن میں جو سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر جو معاشرہ تھا اس کی پولرائزیشن کر دی، ٹھیک ہو گیا، اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سیکٹیرینزم جو تھا وہ اس کے شعلے جو تھے وہ پورے ملک میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو رشیا اور امریکہ ہے ان کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی، اور روس نے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے افغانستان کے اندر مداخلت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ ستم ظریفی دیکھیں ضیاء الحق صاحب کی اور ان کی جو پوری ٹیم تھی، انہوں نے اس جنگ کے اندر امریکہ کا الائی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس ملک کے اندر ایک بہت ساری دینی جماعتیں تھیں جن میں سر فہرست جو ہے وہ ہماری جماعت اسلامی تھی، تو ان کو ساتھ ملا کر انہوں نے یہاں پر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ افغانستان کے اندر ایک کافر ملک جو ہے وہ سوویت روس جو ہے اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور افغانستان کے اندر ہمارے اسلام کو بہت بڑا اب خطرہ آ گیا ہے۔ تو اس اسلام کو بچانے کے لیے ہمارا افغانستان کے اندر جا کے مداخلت کرنا اور وہاں پر اسلامی جہاد لڑنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا، جبکہ سچ یہ تھا کہ یہ پیورلی لڑائی جو تھی وہ امریکہ اور سوویت روس کی تھی، اور امریکہ سے ہم نے ڈالرز لے کر تو یہ جنگ جو ہے وہاں پر امریکہ کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، جیسے کہ ضیاء صاحب اسلامائزیشن کا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ ایک اسلام کی لڑائی ہے، اس کو بچانے کے لیے، اور اسلامی جہاد ہے، اور یہ سارے مسلمان جو پاکستانی مسلمان ہیں ان پہ فرض ہے۔ یہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ٹریننگ کیمپس بنتے رہے، ہم نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم لے لیا، ان کے ہاتھوں سے بیٹ لے لیا، ہاکی لے لی، ان کے ہاتھوں میں ہم نے کلاشنکوفیں پکڑا دی۔ ملک کے اندر جو تھا وہ سیکٹیرینزم عام ہو گیا، اور ملک کے اندر ہیروئن ڈرگ کلچر جو عام ہو گیا، اور لسانیت کی بنیاد پر پورے ملک کو ہم نے تقسیم کر دیا، اور ساری دنیا کی جو وہ آگ کے شعلے جو تھے وہ اپنے ہم گھر کے اندر لے کر آ گئے۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا ٹولہ تھا اور وہ امریکی ڈالروں کے بھوکے تھے، اور انہوں نے اس پوری قوم کو جو تھا وہ مرسنریز بنا دیا، وہ کرائے کے بھاڑے کے سپاہی بنا دیا۔ اچھا، اور اب اس کے بعد دیکھیں اس سے بھی زیادہ جو بڑی ستم ظریفی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 2000 کے بعد جب اسی امریکہ کے اندر دہشت گردوں نے وہ 9/11 والا واقعہ کر دیا، تو پھر امریکہ نے ہمیں دھمکی لگائی کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں تو پھر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک عبرت کا نشان بنا دیں گے اور آپ کو پتھر کے دور میں واپس لے جائیں۔ تو پھر ہمارے جو اس وقت فوجی حکمران تھے پرویز مشرف صاحب، وہ بڑے بہادر تھے، تو وہ امریکی دھمکی کے سامنے بیچارے کہاں کھڑے ہو سکتے تھے، تو انہوں نے ان کے سامنے لیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ جو ہمارے مجاہدین، وہ جو جہادی تھے ہمارے، جن کو ہم پہلے مجاہدین کہہ کے افغانستان کے اندر بھیجتے رہے، پھر ہم طالبان کہہ کے ان کی مدد کرتے رہے، اور ان کا نام استعمال کر کے، اسلامی جہاد کا نام استعمال کر کے ہم امریکہ سے ڈالرز لیتے رہے۔ اب اسی امریکہ سے ڈالرز لے کر ہم نے وار آن ٹیرر میں جا کر انہی مجاہدین اور طالبان کو دہشت گرد کرنا شروع کر دیا،
اور دہشت گردی کا لیبل ان کے اوپر ٹیررزم کا لگا کر تو اسی امریکہ سے پیسے لے کر تو ان کے اوپر گولیاں چلاتے رہے. ٹھیک ہو گیا, انہیں پکڑ کر گرفتار کرتے رہے اور امریکہ کے حوالے کرتے رہے. تو یہ کتنی بڑی یہ ستم دریدی تھی کہ وہ لوگ جو پہلے ہم انہیں جہادی کہہ کر وہاں بھیجتے رہے, یہاں پہ ٹریننگ دیتے رہے, ٹھیک ہے, اسلامی جہاد کا نعرہ بلند کرتے رہے, امریکہ کی جنگ لڑتے رہے, پھر اسی امریکہ کے کہنے پر انہی لوگوں کو ہم نے ان پہ گولیاں چلانی شروع کر دی, انہیں ہم نے طالبان کی بجائے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا اور امریکہ کے حوالے کرنا شروع کر دیا. اور اس پہ بھی مستند یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں تھے. ہوتا یہ تھا کہ امریکہ ہمیں پیسے دیتا تھا کہ آپ وار آن ٹیرر میں پیسہ لیں اور ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کریں, انہیں پکڑ کر میرے حوالے کریں. ہم نے کہا کہ یار یہ سارے جو طالبان ہیں یہ سارے دہشت گرد نہیں ہیں, ان میں گڈ طالبان بھی ہیں اور بیڈ طالبان بھی ہیں. تو وہ جو بیڈ طالبان تھے وہ پکڑ کر ہم ان کے حوالے کر دیتے, اور گڈ طالبان جو تھے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے. اب وہی گیم جو ہے جو ہم امریکہ کے ساتھ اس وقت کھیلتے رہے ہیں, وہی گیم جو ہے اب جو افغانستان کے اندر طالبان ہے وہ ہمارے خلاف کھیل رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, پگلے بجائیں جی, کہ وہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دیا, اب ہمارے طالبان بھائی یہاں پہ افغانستان کے اندر آ گئے. تو ہوا کیا, ہوا یہ کہ انہی طالبان نے یہاں پہ آ کے تو وہ جو ہمارے پاکستانی طالبان ہے, تحریک طالبان پاکستان والے, ان کو سیف ایمنس دے دی. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد انہوں نے وہاں کے طالبان سے ایگریمنٹس کیے, اور وہ جو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد تھے انہیں یہاں پہ لا کے دوبارہ سے ٹرائبل ایریاز میں آباد کیا. تو اب کیا ہوا کہ وہاں پہ جب طالبان کی حکومت قائم ہو گیا تو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان والوں کو شیلٹر دے دی, وہاں پہ سیف ہیونس دے دیا, اور وہاں سے وہ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے, اور جو پاکستان میں ہم نے دوبارہ سے آباد کیے تھے طالبان, وہ دوبارہ سے آرگنائزڈ ہو گئے, اور اب وہ مل کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف وہ ایگزسٹینشل تھریٹ بنے ہوئے ہیں. ایک دہشت گردی کی جنگ انہوں نے یہاں پہ چھڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے. اور وہی جو طالبان ہے افغانستان والے, وہ ہمارے خلاف انہی ٹیکٹکس کا استعمال کر رہے ہیں جو ہم امریکہ کے خلاف کرتے رہے ہیں. وہ ہم جب ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں روکیں, آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں پاکستان کے خلاف, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے بیڈ طالبان نہیں ہیں, گڈ طالبان بھی ہیں. تو ان کے ساتھ آپ بیٹھیں, ہم آپ کی ان کے ساتھ بروکریج کرواتے ہیں, ہم ان کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن کرواتے ہیں, ڈائلاگ کرواتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں مل کر جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ نپٹا لیں. لڑائی ہر چیز کا حل نہیں ہے. اور یہ وہی ٹیکٹکس ہیں جو ہم امریکہ کے خلاف ہم استعمال کرتے رہے ہیں افغان طالبان کے حوالے سے. اور اب وہی ٹیکٹکس جو ہیں وہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان جو ہے وہ ان دونوں کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہماری وہ بھیانک تاریخ ہے جس میں ہم نے ہمیشہ سے ترقی کا راستہ چھوڑ کر تو جنگ کا راستہ اختیار کیا. ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں, ہماری پرائرٹی جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہے, ہماری پرائرٹی جو ہے وہ جنگ لڑنا ہے, کرائے کے بھاڑے کے سپاہی بننا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مفاد پرست جو ہے, ان کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے تجارت کا راستہ چھوڑ دیا, ہم نے انڈسٹری کا راستہ چھوڑ دیا, ہم نے تعلیم کا راستہ چھوڑ دیا, ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا راستہ چھوڑ دیا. تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا کہ ہم امریکہ کی جنگوں کے اندر امریکہ کے بھاڑے کے سپاہی بن گئے, اور ان سے پیسہ لے کر تو وہ ان کی جنگیں ہم لڑتے رہے. اور اس کا بھی فائدہ اس قوم کو نہیں ہوا, اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ اسی حکمران ٹولے کو ہوتا رہا ہے جو ملکی مفاد کا نعرہ لگا کے امریکہ کی جنگیں ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں. اس ملک کو جنہوں نے سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا ہوا ہے, اور اس ملک میں جو ہے وہ انڈسٹری کو, تجارت کو, بزنس کو پنپنے نہیں دیتے ہیں, اور لوگوں کو خوشحالی کے راستے پر چلنے نہیں دیتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنا جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ درست نہیں کریں گے, آپ جب تک جنگ کا راستہ چھوڑ کر, جب تک آپ سیکیورٹی اسٹیٹ کا راستہ چھوڑ کر, آپ تعلیم کا راستہ, آپ تجارت کا راستہ, اور آپ انڈسٹری کا راستہ, آپ ریشنلزم کا راستہ نہیں اختیار کریں گے, آپ اس دلدل سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں جس میں آپ گردن تک جو ہے وہ دھنس چکے ہیں.